تاریخ کی ہر عظیم تہذیب کا اصل سوال یہ نہیں تھا کہ طاقت کس کے پاس ہے، بلکہ یہ تھا کہ انصاف کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب قانون اخلاق سے جدا ہو جائے تو ریاست مضبوط مگر سماج کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اخلاق قانون کی صورت اختیار کر لے تو ایک تہذیب جنم لیتی ہے۔ اسلامی شریعت اسی مقام پر کھڑی نظر آتی ہے جہاں قانون حکم نہیں بلکہ ضمیر بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے انسان کی نجی زندگی، بازار کی سرگرمی، خاندان کے رشتے اور ریاستی اختیار کو ایک ہی فکری دھاگے میں باندھ دیا۔ یہی وہ تہذیبی نظم ہے جس نے صدیوں تک معاشروں کو بکھرنے نہیں دیا، جس کی باز گشت آج بھی دنیا کے قانونی و سماجی مباحث میں سنائی دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں قانون محض عدالتوں یا سزاؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل سماجی شعور ہے جو انسان کی نجی زندگی سے لے کر اجتماعی نظم تک ہر سطح پر موجود ہوتا ہے۔ شریعت ایک ایسا تہذیبی فریم ورک تھی جس نے فرد، خاندان، بازار، ریاست اور اخلاق سب کو ایک ہی اصولی نظام میں جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں قانون خوف پیدا کرنے نہیں بلکہ توازن قائم رکھنے کے لیے تھا۔ شریعت نے انسان کو یہ احساس دیا کہ وہ صرف ریاست کے سامنے جواب دہ نہیں بلکہ ضمیر اور خدا کے سامنے بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ آیت اسلامی شریعت کی فکری بنیاد کو واضح کرتی ہے، جہاں قانون محض انصاف کی حد تک نہیں رکتا بلکہ انسانی رویوں کو بھی سنوارتا ہے۔ اب یہ یہاں نظام کی مضبوطی کی ضمانت بنتا ہے، جبکہ احسان سماج میں نرمی، ذمہ داری اور باہمی اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اسی امتزاج نے شریعت کو ایک خشک قانونی ضابطہ نہیں بلکہ زندہ تہذیبی نظام بنا دیا جو روزمرہ زندگی کے فیصلوں میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی شریعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قانون اور اخلاق کو الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ ایک مورخ کے مطابق شریعت نے معاشرے کو نظم دینے کے لیے بیرونی جبر کے بجائے اندرونی ذمہ داری کا تصور دیا۔ جب فرد خود کو جوابدہ سمجھنے لگے تو قانون کم اور اخلاق زیادہ بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شہروں میں سماجی نظام زیادہ تر ضمیر کے ذریعے قائم رہا، نہ کہ طاقت کے ذریعے۔ اس پہلو کو سمجھے بغیر شریعت کو صرف قانون نظام سمجھنا اس کی تہذیبی روح سے ناانصافی ہے۔ اسلامی عدالتی نظام طاقتور کو محدود کرنے اور کمزور کو تحفظ دینے کے لیے تشکیل پایا۔ قاضی کا منصب ریاستی دباؤ سے آزاد ہوتا ہے اور اس کے فیصلے قرآن و سنت اور سماجی انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ خلیفہ وقت بھی عدالت میں عام شہری کی طرح پیش ہوتا، اور یہی وہ منظر تھا جس نے اسلامی ریاست کو ایک اخلاقی اتھارٹی میں بدل دیا۔ عدالت صرف تنازع حل کرنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ سماج میں اعتماد قائم رکھنے کا ذریعہ بھی تھی۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ آیت انصاف کو ایک اخلاقی اختیار نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اسی اصول کے تحت فیصلہ کرنے والا فرد نہیں بلکہ قانون بولتا ہے، اور یہی چیز اسلامی عدالتی نظام کو شخصی اثر سے آزاد رکھتی ہے۔ اسی تصور نے معاشرے میں یہ اعتماد پیدا کیا کہ عدالت طاقت کا ہتھیار نہیں بلکہ انصاف کا پیمانہ ہے۔ قانونی تاریخ کے ماہرین کے مطابق اسلامی عدالتی نظام کی اصل طاقت اس کی ادارہ جاتی خود مختاری میں تھی۔ قاضی کا فیصلہ منصب یا نسب سے نہیں بلکہ دلیل اور قانون سے جڑا ہوتا تھا، جو اس دور میں ایک غیر معمولی تصور تھا۔
یہی غیر جانبداری ریاست کو اخلاقی جواز فراہم کرتی تھی، محض انتظامی قوت نہیں۔ عدالت جب سب کے لیے یکساں ہو جائے تو صرف انصاف نہیں دیتی بلکہ اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اسی اعتماد نے اسلامی معاشروں میں طویل المدت سماجی استحکام کو ممکن بنایا۔ اسلامی تہذیب میں روزمرہ زندگی کا بڑا حصہ عدالت کے بجائے معاہدات کے ذریعے منظم ہوتا ہے۔ خرید و فروخت، شراکت، کرایہ، قرض، ملازمت اور کاروباری لین دین سب تحریری یا زبانی معاہدات کے تحت طے پاتے ہیں۔ یہ معاہدات محض قانونی دستاویز نہیں ہوتے تھے بلکہ سماجی اعتماد کا عہد سمجھا جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرے میں لین دین کی بنیاد زور یا دھوکے پر نہیں بلکہ واضح شرائط اور باہمی رضامندی پر رکھی گئی۔ سول قانون نے فرد کو یہ سکھایا کہ وعدہ توڑنا صرف قانونی خلاف ورزی نہیں بلکہ سماجی اعتماد کو مجروح کرنا ہے۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ یہ آیت انسانی تاریخ میں پہلی بار مالی معاملات کو تحریری نظم میں لانے کی واضح ہدایت دیتی ہے۔ اسی اصول نے اسلامی معاشرے میں معاہدے کو جذبات کے بجائے دستاویز سے جوڑ دیا اور قانون کو یادداشت کے بجائے تحریر کا پابند بنا دیا۔ یہی تحریری نظم بازار، خاندان اور ریاست تینوں میں استحکام کا باعث بنا۔ اسلامی شریعت نے عورت کی حیثیت کو محض معاشرتی روایت کے بجائے قانونی حقیقت میں بدل دیا۔ اسے ایک ایسا فرد تسلیم کیا گیا جو خود فیصلے کرنے، معاہدات کرنے اور اپنی زندگی کے اہم معاملات میں رائے دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ عورت کی شخصیت باپ، شوہر یا بیٹے کے سائے میں محدود نہیں رہی بلکہ قانون کی نظر میں وہ خود ایک مستقل فریق بنی۔ اس کی گواہی، اس کی ملکیت اور اس کی رضا کو اہمیت دی گئی، جو اس عہد کی طاقت پر مبنی معاشروں کے لیے ایک فکری انقلاب تھا۔ شریعت نے عورت کے تحفظ کو اخلاقی ہمدردی پر نہیں بلکہ واضح قانونی دائرے پر قائم کیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے عورت کو کمزور مخلوق نہیں بلکہ ذمہ دار اور با اختیار رکن سماج کے طور پر متعارف کرایا۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ آیت عورت کو ترس اور مہربانی کے دائرے سے نکال کر حق کے دائرے میں داخل کرتی ہے، جہاں اس کی ملکیت اور وراثت ناقابل انکار قانونی حقیقت بن جاتے ہیں۔ اسی اصول نے اسلامی معاشرے میں عورت کو خاموش تابع کے بجائے ذمہ دار اور بااختیار شہری کی حیثیت دی اور قانون کو روایت سے بالا تر کر کے انصاف کے قریب کر دیا۔ اسلامی قانون میں عورت کی قانونی شناخت نے سماج کی طاقت کے توازن کو بدل دیا، جہاں حقوق افراد سے نہیں بلکہ قانون سے جڑ گئے۔ یہ نظام عورت کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ اسے معاشی اور سماجی ذمہ داری کا عال بھی بناتا ہے۔ وراثت اور ملکیت جیسے حقوق نے عورت کو خیرات پر نہیں بلکہ خود کفالت پر کھڑا کیا ہے۔ یہی قانونی خود مختاری اسلامی معاشروں میں خواتین کی عملی شرکت کی بنیاد بنی۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تصور اپنے وقت سے کہیں آگے کی قانونی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتیں محض سماجی حقیقت کے طور پر موجود نہیں ہوتی بلکہ ایک باقاعدہ قانونی ڈھانچے کے تحت محفوظ ہوتی ہیں۔ شریعت نے مذہبی اختلافات کو تصادم کا سبب بننے کے بجائے قانون کے دائرے میں نظم کیا۔ اقلیتوں کی عبادت گاہیں، جائیداد، تجارتی سرگرمیاں اور خاندانی قوانین ریاستی ذمہ داری کے تحت آتے تھے۔ ذمہ کا تصور کسی کم تر درجے کی شناخت نہیں بلکہ ایک شہری معاہدہ تھا
جس میں ریاست امن، تحفظ اور انصاف کی ضامن ہوتی تھی۔ یہی قانونی تحفظ اسلامی معاشرے میں مذہبی تنوع کو ممکن بناتا تھا۔ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ یہ آیت مذہب کو طاقت کے دائرے سے نکال کر ضمیر کے دائرے میں رکھتی ہے، اور اسی بنیاد پر اسلامی قانون نے عقیدے کو ذاتی انتخاب تسلیم کیا۔ ریاست کا کام ایمان پیدا کرنا نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان امن قائم رکھنا تھا۔ اسی اصول کے تحت اقلیتیں اسلامی شہروں میں اپنی شناخت، عبادات اور معاشی زندگی کے ساتھ صدیوں تک موجود رہیں، اور قانون ان کے اور اکثریت کے درمیان ایک منصفانہ سرحد بن کر کھڑا رہا۔ اسلامی شریعت میں محنت کش محض معاشی نظام کا پرزہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک باوقار انسان تسلیم کیا جاتا ہے جس کی محنت کو اخلاقی حرمت حاصل ہوتی ہے۔ کام کی نوعیت، وقت اور مشقت کے مطابق اجرت کو ایک حق سمجھا گیا، نہ کہ احسان۔ اجرت میں تاخیر، کم تول یا مزدور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اسلامی قانون میں سماجی ظلم کے زمرے میں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی شہروں میں پیشہ ور کاریگر، کھیتی باڑی کرنے والے اور اجرتی مزدور ریاستی اور سماجی دونوں سطحوں پر تحفظ محسوس کرتے تھے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔ یہ آیت محض ناپ تول کی اصلاح نہیں بلکہ محنت کی قدر کا اعلان ہے۔ اسلامی قانون نے مزدور اور مالک کے تعلق کو طاقت کی بجائے انصاف پر قائم کیا۔ اسی اصول کے تحت اجرت کا تعین واضح ہوتا، کام کے اوقات سمجھے جاتے اور محنت کے بدلے حق کی ادائیگی کو دینی ذمہ داری سمجھا جاتا۔ یہی اخلاقی بنیاد تھی جس نے بازار، کارخانے اور کھیت سب کو سماجی توازن کا حصہ بنا دیا۔ اسلامی قانونی نظام کی اصل قوت یہ تھی کہ اس نے سماج کے کمزور طبقات، چاہے وہ مذہبی اقلیت ہوں یا محنت کش، ان کو خیرات کی بجائے حق کے دائرے میں رکھا۔ اقلیتوں کے تحفظ اور مزدور کی اجرت دونوں کو ریاستی اور اخلاقی ذمہ داری بنایا گیا، نہ کہ اکثریت یا طاقتور کی مرضی پہ چھوڑا گیا۔ یہ قانون طاقت کو قابو میں رکھنے اور ذمہ داری کو واضح کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس وجہ سے اسلامی معاشروں میں مذہبی تنوع اور معاشی سرگرمی ایک دوسرے کے متصادم نہیں بلکہ ہم آہنگ رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی اصول شہروں میں امن، اعتماد اور استحکام کی بنیاد بنے۔ یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں، روزمرہ زندگی میں نافذ ہو تو ہی معاشرہ متوازن بنتا ہے۔ اسلامی قانون میں خاندان محض نجی دائرے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ سماجی نظم کی بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے۔ نکاح کو ایک سنجیدہ معاہدہ قرار دیا گیا جس میں حقوق و فرائض واضح ہوتے تھے۔ طلاق کو ناگزیر مگر ناپسندیدہ حل سمجھا گیا، اور بچوں کی پرورش کو صرف والدین نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی امانت تصور کیا گیا۔ خاندان اگر مستحکم ہوتا تو قانون کو کم مداخلت کرنا پڑتی، اور یہی تصور اسلامی سماج کو اندر سے مضبوط بناتا تھا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت خاندان کو محض حیاتیاتی یا جذباتی تعلق نہیں بلکہ سکون، ذمہ داری اور رحمت پر قائم ایک قانونی و اخلاقی نظام کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اسلامی خاندانی قانون میں شوہر، بیوی، اولاد اور بزرگ سب کے حقوق متعین تھے تاکہ کوئی فریق کمزور نہ رہے۔ یہی نظم وراثت، کفالت، تربیت اور سماجی تعاون کو جنم دیتا ہے، اور یوں خاندان ریاست کا بوجھ نہیں بلکہ اس کی مضبوط ترین بنیاد بن جاتا ہے۔ یہی وہ شریعت مطہرہ ہے جو صرف قانون کی کتاب میں نہیں، انسان کے ضمیر میں بھی زندہ رہتی ہے۔ یہاں انصاف عدالت سے نکل کر بازار تک جاتا ہے، اخلاق عبادت سے نکل کر معیشت میں اترتا ہے، اور قانون طاقت کا آلہ نہیں بلکہ سماجی توازن کی روح بن جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جب قانون اخلاق سے جڑ جائے تو ریاست خوف نہیں، اعتماد پیدا کرتی ہے۔ آج کے شور زدہ
بے ترتیب اور بے یقینی کے شکار معاشروں کے لیے یہ محض ماضی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سوال ہے: کیا قانون پھر سے انسان کے لیے بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، تہذیبیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ انصاف سے زندہ رہتی ہیں۔